ولید شاہ اپنے کمرے میں تنہا کھڑا خود سے بات کر رہا تھا۔ واہ ولید شاہ واہ، تم بھی نکلے نا، عام سے مرد محبت نبھانا نہیں آتا تمہیں؟ وہ اپنے آپ سے بولا اور شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ غصے میں اس نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہر چیز بکھیر دی۔ صرف ایک پرفیوم بچا جس سے اس نے ہاتھ میں اٹھایا۔ یہ پرفیوم نایاب نے اسے دیا تھا۔ وہ یاد آیا، یہ میری برتھ ڈے پر آپ کے لیے لائی ہوں، اور اپنے لیے بھی، تاکہ ہماری خوشبو ہمیشہ ایک جیسی رہے۔ نایاب کی محبت اور عقیدت بھری آواز اب ولید کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ خوش ہونے کی بجائے حیرت میں پڑ گیا۔ یہ کس نے تمہیں لا کر دیا؟ ولید نے پوچھا۔ نایاب نے جواب دیا، سوائے زاویار کے کون؟ وہ میرا دوست اور بھائی ہے۔ ولید کے دماغ میں خیال گھومنے لگا، زاویار جو نایاب کی عزت اور خوشی کے لیے سب کچھ کر گیا، اور میں جو اپنی محبت نبھانے میں ناکام رہا۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے خود سے بولا، واہ زاویار، تم نے نایاب کے لیے سب کچھ کیا اور میں جو اس کی محبت میں ہوں اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ میں بد نصیب ہوں، محبت کرنا آ گیا مگر نبھانا نہیں آ سکا۔ وہ شکستہ ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک غیرت مند مرد ہونے کے باوجود وہ اکیلے میں آنسو بہانے سے ڈرتا تھا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر کوئی نوک ہوئی اور سماہر کھڑی تھی۔ تم یہاں؟ ولید نے حیرانی سے پوچھا۔ سماہر نے جلدی سے کہا، پلیز آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ ولید نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ سماہر نے واضح کیا، میری ماں باپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہتر مجھے رشتہ نہیں ملے گا۔ میں کسی اور سے شادی کر سکتی ہوں لیکن آپ جیسے مرد کے ساتھ نہیں۔ اپنی محبت کا ساتھ نہ دے سکے ایسے مرد کا ساتھ میں قبول نہیں کروں گی۔ ولید شاہ کے ذہن میں یاد آیا کہ سماہر نے پہلے کہا تھا، آپ خاندان کا بہترین مرد ہیں، لیکن اب وہ حقیقت دیکھ رہی تھی۔ جب آپ نایاب جیسی لڑکی کی محبت نبھانے میں ناکام رہے اور اپنے بھائی پر بھروسہ نہ کیا، تو ایسے شخص کا ساتھ مجھے کچھ نہیں دے سکتا، صرف دکھ اور اذیت دے گا۔ ولید کو اس کی سمجھداری پر حیرانی ہوئی، اور وہ تسلیم کر گیا کہ وہ قابل نہیں جو اپنی محبت کا اعتبار نہ رکھ سکے۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ولید نے پوچھا۔ سماہر نے اٹل لہجے میں کہا، جی بالکل، آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر۔ ولید نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے، بے فکر ہو کر جاؤ، یہ شادی اب نہیں ہوگی۔ سماہر کے چہرے پر اطمینان تھا اور وہ گئے اپنے فیصلے سے خوش۔ مہرین شاہ نے پوچھا، کہاں گئی تھی تم؟ سماہر نے مسکرا کر کہا، کسی اور کی خوشی کو روکنے کے لیے میں نے منع کر دیا۔ شادی نہیں ہوگی، پکا یقین لے کر آئی ہوں۔ مہرین شاہ نے حیرت اور غصے کے درمیان کہا، اتنی بڑی بے وقوفی تم کیسے کر سکتی ہو؟ سماہر نے پورے اعتماد جواب دیا، کیونکہ میں ولید بھائی جیسے شخص کو قبول نہیں کر سکتی۔ جو اپنی محبت کا اعتبار نہیں رکھ سکا، کل میرے اوپر مصیبت آئی تو میرا اعتبار کیا کرے؟ وہ بھی مجھے چھوڑ دے گا جیسے نایاب کو چھوڑا۔ سماہر کی ہر بات سن کر مہرین شاہ بولے، زاویار اس رات دبے پاؤں اکیلا جا رہا تھا، اور دبے پاؤں وہی جاتا ہے جو چور دل رکھتا ہے، جس کی نظر میں کوئی کھوٹ ہو۔ سماہر مسکرائی اور بولی، ماں کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نایاب زاویار کے کمرے میں جاتی ہے، تب کسی نے غلط نہیں سمجھا، اور آپ بھول گئی ہیں کہ رات 12 بجے زاویار کی برتھ ڈے پر کیسے اکیلے جا کر اس کا منہ کالا کیا اور سب کو سرپرائز دیا۔ تب بھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ان کی شرارتیں بچپن سے جاری ہیں اور آپ سب واقف ہیں۔ پھر اس رات ایسا کیا ہوا جو آپ نے اتنا چیخ چلا کر تماشا لگایا؟ آپ شاید اللہ سے نہیں ڈرتی، میں بہت ڈرتی ہوں اور مکافاتی عمل اٹل ہے۔ سماہر نے لمبی سانس کھینچ کر کہا، اگر میں آپ کے آگے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھلاؤں تو کیا آپ مان جائیں گی کہ یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا گیا اور آپ نے جان بوجھ کر اتنا بڑا تماشا لگایا؟ مہرین شاہ نے اپنے چہرے پر ندامت اور خاموشی کے ساتھ سماہر کی نیت سمجھ لی۔ سماہر نے چیخ کر کہا، بکواس بند کریں، مان لیں امی، آپ نے اس رات جان بوجھ کر اتنا تماشا لگایا کہ سب کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا۔ آپ چاہتی تو آرام سے بات کر کے بھی پوچھ سکتی تھی، لیکن تماشا لگا کر آپ نے بہت غلط کیا۔ بیٹی کی ماں ہو کر آپ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ سماہر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہاں میں غلط تھی کیونکہ میری اکلوتی بیٹی زاویار کے لیے میرے بھائی کو نظر نہیں آئی۔ انہوں نے ریما کو پسند کر لیا، جبکہ ریما کے لیے اس کے خاندان میں بہت رشتے پڑے ہیں، اور تمہارے لیے کون سا رشتہ ہے کہ اپنے خاندان میں تمہارا کزن جو ایک بازو سے معذور ہے قبول کرنا پڑے؟ سماہر نے دو ٹوک لہجے میں کہا، امی
میں ایک بازو سے معذور شخص بھی قبول کر سکتی ہوں، مگر ذہنی معذور شخص نہیں، جس کے ذہن پر ہر وقت کام نہ کرے۔ وہ بھی تو ذہنی معذور ہی ہوئے نا، کہ اس کے کہنے کے باوجود وہ چلی گئی اور اپنے اٹل فیصلے پر قائم رہی۔ اس لمحے مہرین شاہ کے دل میں ملال اور افسوس بھر گیا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی، مگر وقت ایسا تھا کہ لمحوں میں شیطان نے ان سے ایسا کام کروا دیا۔ شیطان کا کام بہکانا ہوتا ہے، مگر انسان کا کام اپنی عقل سے کام لینا اور بہکاوے میں نہ آنا۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور اپنے نفس کی حفاظت کرو، جیسا کہ قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ زاویار اور نایاب کے درمیان سفر کے دوران کوئی بات نہ ہوئی۔ 2 بار زاویار نے کھانے کے لیے پوچھا، لیکن نایاب نے انکار میں سر ہلایا۔ زاویار کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کہے۔ کتنی عجیب بات تھی نا، جو 2 لوگ عام حالات میں ایک دوسرے کے سامنے کبھی چپ نہ بیٹھے، آج ان کے درمیان صرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب وقت کی بات تھی۔ کبھی ایسا وقت آتا تھا جب انہیں چپ رہنا پڑتا، لیکن آج ان کی خاموشی کو توڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ زاویار نیاب کو اس کے گھر لے آیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی، زمین کو گھورتے ہوئے، اور بات کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ زاویار خود ایک کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ یہ گھر ولید شاہ کا تھا، جو شہر آتا تو یہیں رہتا۔ زاویار پڑھائی کے دوران اپنے دوستوں کے ساتھ فلیٹ میں رہتا تھا، جو انہی کا تھا۔ گھر چھوٹا سا تھا مگر خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ باہر ایک لان تھا اور اندر 4 کمرے، جن میں ایک ڈرائنگ روم جیسا سیٹ کیا ہوا تھا، ایک بیڈ روم، ایک گیسٹ روم اور ایک کمرہ سادہ فرنیچر کے ساتھ۔ اوپن کچن امریکن سٹائل کا تھا، اور لاؤنج نہ بڑا زیادہ تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا۔ صوفے، ٹیبل اور LED لگی ہوئی تھی۔ گھر میں ایک گارڈ بھی تھا، جو کھانے پکانے، صفائی اور حفاظت سب دیکھتا تھا، اس لیے گھر صاف ستھرا تھا۔ ملازم نے کھانا کچن میں رکھا اور چائے کے لیے پوچھا، لیکن نایاب نے کچھ جواب نہ دیا، تو زاویار نے اسے باہر بھیج دیا اور خود کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ نہا کر کپڑے بدلنے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا اور سوچنے لگا کہ زندگی کیسے گزرے گی، اپنے لیے دکھی ہو یا نایاب کے لیے، خود کو سنبھالے یا نایاب کو۔ زندگی میں اتنا کچھ بکھر گیا، کہاں سے شروع کرے کچھ سمجھ نہ آیا۔ سوچ سوچ کر تھک گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ کافی دیر بعد آنکھ کھلی۔ چھت کو گھورتے ہوئے پہلے تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں ہے، پھر حواس لوٹے تو نایاب کا خیال آیا۔ اٹھ کر دیکھا تو نایاب ابھی بھی اسی صوفے پر بیٹھی تھی، سر جھکائے، بالکل ویسے ہی۔ زاویار حیران تھا کہ وہ اتنی دیر سے یہاں بیٹھی تھی۔ اسے اپنی لاپرواہی پر افسوس ہوا۔ زاویار اس کے قریب بیٹھا اور بولا، کوئی لفظ تمہارے درد کا مداوا نہیں کر سکتا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ نایاب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس کرو، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے وہ الفاظ کیوں اور کس کے لیے کہے تھے، پر وہ الفاظ میری عزت واپس نہیں لا سکتے۔ تم نے اپنی دوستی نبھائی اور میں جانتی ہوں۔ زاویار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نایاب پر کتنا یقین تھا اس کی سچائی پر۔ واقعی وہ اس کی بہترین دوست تھی۔ بغیر کچھ کہے، بغیر پوچھے اس نے اس پر یقین کر لیا۔ زاویار خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے زندگی کی کٹھنیاں اب اتنی شدید نہ رہیں، کیونکہ ایک دوست اس کے ساتھ تھی۔ نایاب اٹھی اور دونوں کے تھوڑا کھانا کھلایا۔ زاویار نے اسے چائے بھی بنا کر دی۔ دونوں خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ شاید اب چاہ کر بھی ایک دوسرے سے کھل کر بات نہ کر سکتے تھے، لیکن دل کے بوجھ کچھ ہلکے ضرور ہوئے تھے۔ زاویار نے نایاب کے رہنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا سامان اس کے پاس والے کمرے میں رکھ دیا جائے۔ یہ کمرہ زاویار کے کمرے سے چھوٹا اور سادہ تھا، جس میں ایک الماری، بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل موجود تھے۔ زاویار نے اس کے سامان کو سیٹ کرنے میں مدد کی اور کہا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے پاس والے کمرے سے بلا لینا۔ یہ کہہ کر زاویار اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان دونوں کے بیچ کئی سوال ادھورے رہ گئے۔ نایاب نے اس سے پوچھا کہ وہ اس رات اس کمرے میں کیوں آیا تھا، اور نہ زاویار نے بتایا کہ وہ کیوں آیا تھا۔ آخر کیوں وہ دونوں خاموش تھے، یہ صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ دونوں اپنے حصے کا سچ سینے میں دبائے بیٹھے تھے۔ بہترین دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے کچھ نہ کہہ سکے۔ ان کے پاس اپنی اپنی وجوہات تھیں۔ شاید وقت صحیح نہیں تھا، اور یہ صحیح وقت کب آنا تھا یہ صرف وقت جانتا تھا۔ دوسری طرف ریما بے ہوش ہو چکی تھی۔ صباحت شاہ اور نور شاہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر آ کر دیکھ گیا تھا اور ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کو چکر آ گئے تھے۔
مجھے لگتا ہے اس نے زاویار اور نایاب کو ذہن پر لے لیا ہے، اسی لیے بے ہوش ہو گئی ہے، نور نے کہا۔ نایاب کا نام سنتے ہی صباحت شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی، کیا سے کیا ہو گیا؟ صباحت نے سسکی بھر کر کہا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو گلے لگا کر رو رہی تھیں۔ حوصلہ کرو صباحت، جو ہونا تھا ہو گیا، نور نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ مجھ سے ملی بھی نہیں، دل کو بے سکون کر کے گئی ہے۔ صباحت کا دل اندر ہی اندر غم سے بھر گیا تھا۔ حوصلہ کرو، ایسے خود کو بیمار کر دو گی، نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ شاید میں نے غلط کر دیا ہے نور، صباحت بولی۔ مت سوچو، اتنا جو ہونا تھا ہو گیا۔ ساویار نے اپنی غلطی مانی تو تھی، وقت اور حالات ایسے تھے کہ صفدر بھائی نے ایسا فیصلہ کیا، نور نے سمجھایا۔ ابھی صباحت کچھ اور کہتی کہ ریما نے آنکھیں کھولی۔ کیسی ہو تم؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ دونوں نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ریما نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ نور اپنی بیٹی کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی، جو مکمل طور پر گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ صحیح طرح کھاتی پیتی تھی، نہ سو پاتی تھی، اور اگر سو جاتی تو چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی۔ ان حالات میں آئے دن اسے چکر آتے اور وہ بے ہوش ہو جاتی۔ نور شاہ حیران تھی کہ ریما کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی رونے لگتی یا کبھی اپنا سر پیٹنے لگتی اور پوچھنے پر کچھ نہ بتاتی۔ خاور شاہ کئی ڈاکٹروں کو دکھا چکے تھے اور ہر ایک کا یہی کہنا تھا کہ شاید کسی پریشانی نے اسے ذہنی طور پر جکڑ رکھا ہے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، اس کا رزلٹ آ چکا تھا، اس نے ٹاپ کیا تھا اور گولڈ میڈل اسے ملنا تھا، مگر اس خبر نے بھی اس پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ آج ایوارڈ تقریب ہے ریما، آج تمہیں گولڈ میڈل پہنایا جائے گا، تمہاری تعریفیں ہوں گی، ہر امتحان میں میری بیٹی اول آئی ہے، نورشا محبت اور فخر سے بولی۔ ریما اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، پر ماں، آپ کی بیٹی زندگی، دوستی اور محبت کے امتحان میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ کیسے اپنے گناہوں میں کا اعتراف کروں؟ میں بہت بزدل ہوں۔ پھر جانے کیا ہوا کہ وہ اپنا سر پیٹ پیٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ نور شاہ اس کی حالت دیکھ کر بوکھلا گئی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے احساس ضیاء نے اسے سوچنے اور سمجھنے سے لاپرواہ کر دیا تھا اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ بی بی جی، ایک بات کہوں؟ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے نور بیگم سے کہا، کیونکہ ابھی ابھی ریما کو جیسے تیسے سلا کر باہر لائی گئی تھی۔ اب لوگوں کو ریما کی طبیعت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ پہلے یہ بات صرف ملازموں تک محدود تھی، لیکن اب رشتہ داروں کو بھی ریما کی ذہنی کیفیت کا علم ہو گیا تھا۔ ملازمہ کی آواز میں دکھ تھا، جانے کس کی نظر لگ گئی ہے ان کی بیٹی کو۔ آپ کسی پیر کے پاس دکھائیں، شاید کسی جن کا اثر ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، نور بیگم غصے سے بولی۔ معاف کریں، ریما بی بی کی محبت میں کہاں آپ سے، ملازمہ نے عاجزی سے کہا، پھر کسی قصے کی طرف بات بدل دی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے ایسی باتیں نہ بتاؤ، اور ریما کا ذکر کسی سے نہ کرنا، نور نے تنبیہ انداز میں کہا۔ نور بہت پریشان تھی ریما کے لیے، جو ہر وقت نہاتی رہتی، ہاتھ دھوتی رہتی، گھنٹوں پانی کے نیچے کھڑی ہو جاتی اور بار بار کہتی، میں گندی ہو گئی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے صاف کر دو۔ کئی دن سوچنے کے بعد نور نے ایک عالم کو اپنے گھر بلایا، جن سے اکثر دینی مسائل پر بات کرتی تھی۔ ان کا لہجہ نرم اور محبت بھرا تھا، تاکہ شاید ریما پر دم کرے اور اسے سکون ملے۔ نور کے پوچھنے پر ریما صرف روتی رہتی یا خلاؤں میں گھورتی رہتی، ایک لفظ بھی نہ بولتی۔ آج نمرا باجی آئی اور ریما کے کمرے میں بیٹھ کر اس پر دم کیا اور جائے نماز بچھا کر دعا کرنے لگی۔ آپ میرے لیے دعا کر رہی ہیں؟ ریما نے پوچھا۔ ہاں، نرمی سے جواب ملا۔ کوئی فائدہ نہیں، اثر نہ ہوگا، ریما کا لہجہ طنزیہ تھا۔ نمرا باجی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اگلے دن وہ دوبارہ آئیں، حالانکہ نور نے بلایا نہیں تھا، مگر ریما کی آنکھوں میں مچلتے سوال نے انہیں مجبور کیا کہ دوبارہ آئیں۔ دوبارہ دم کیا اور دعا کی۔ ریما خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ایک بات پوچھوں؟ ریما نے کہا۔ ہاں، پوچھو، نمرا باجی بولی۔ کیا حسد اور جلن کسی کی زندگی برباد کر دے؟ جو لوگ بہت پیار کرتے ہیں، کیا ان کی معافی ممکن ہے؟ دعا کا اثر ہو سکتا ہے، ریما نے خود سے سوال کیا۔ نمرا باجی نے نرمی سے کہا، جلن اور حسد شیطان کی خوبی ہے، جو انسان کے نفس پر حملہ کر کے اس میں نفرت پیدا کرتے ہیں اور غلط کام کراتے ہیں۔
انسان سے کیے گئے ظلم کی معافی انسان سے مانگو، کیونکہ یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے۔ جب تک انسان معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ ریما نے سرد لہجے میں پوچھا، اگر انسان معاف نہ کرے تو آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ نمرا باجی نے کہا، جو بھی خصائل اپنائے گا انہی میں سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ بات ریما کو اندر سے ہلا کر رکھ گئی۔ اس نے سوچا کیا وہ جلن اور حسد کی آگ میں جل کر جو گناہ کر چکی ہے شیطانی ہو گئی ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک گیا اور وہ کسی اور بات پر توجہ نہ دے سکی۔ نکل جائے یہاں سے، اس کی چیخیں سن کر نور شاہ پریشان ہو گئی اور نمرا باجی ریما کے رد عمل کو غور سے دیکھتی رہیں۔ ریما کی بے چینی اور بے بسی کی شدت نے انہیں خاموش کر دیا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے چلی گئیں۔ کتنی مشکل سے نور نے اسے سنبھالا تھا۔ اگلی صبح زاویار کی آنکھیں 12 بجے کھلی تھیں۔ دل میں فوراً نایاب کا خیال آیا۔ اسے احساس تھا کہ نایاب اس کی ذمہ داری ہے اور ہر لمحہ اس کے ذہن پر سوار رہتی ہے۔ چاہے وہ کتنا بھی مصروف ہو، اس سے غافل نہیں ہو سکتا۔ جلدی فریش ہو کر وہ باہر آیا تو نایاب صوفے پر بیٹھی تھی۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ چائے لا کر اس کے سامنے رکھی، اپنا کپ اٹھایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ بظاہر تو ٹی وی دیکھ رہے تھے لیکن حقیقت میں دونوں اپنے خیالات میں گم تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زاویار نے بولنا شروع کیا، نیاب اگر تمہیں کوئی چیز یا سامان چاہیے تو بتا دو، پھر باہر جاؤں گا۔ نیاب نے بے تاثر لہجے میں کہا، نہیں میں گھر پر ٹھیک ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ زاویار کے دل میں اس کی تنہائی اور فکر شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پر اکیلی ہوگی تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی، اس نے نرمی سے کہا۔ نایاب نے چڑ کر جواب دیا، تو کیا ہر وقت آپ کے ساتھ باہر سر پر سوار رہوں گی؟ زاویار خاموش رہا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کسی گارڈ کے ذمہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کسی لیڈیز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ یہ بات کہہ دیتا اور نیاب کچھ غلط سمجھ لیتی تو نقصان ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی فکر چھپائی۔ تمہارا موبائل کہاں ہے نیاب؟ زاویار نے اچانک پوچھا، کیونکہ کل سے اسے نیاب کے پاس موبائل نظر نہیں آیا تھا۔ نیاب نے کہا، وہ میرے پاس نہیں ہے، شاید حویلی میں چھوٹ گیا ہو۔ زاویار کا اندازہ درست نکلا۔ نیاب اپنی پریشانی میں موبائل ساتھ نہیں لے کر آئی تھی۔ اگر وہ یہ بات نہ بتاتی اور زاویار بغیر اطلاع کے نکل جاتا تو پھر رابطہ ممکن نہ ہوتا۔ بعد میں زاویار نے نایاب کے اعتراض کے باوجود اسے مارکیٹ تک اپنے ساتھ لے گیا۔ نایاب گاڑی میں بیٹھی رہی۔ وہ نئے موبائل اور سم لے کر واپس آیا۔ راستے میں نایاب خاموش رہی۔ اگر زاویار کوئی بات کرتا تو جواب دیتی، ورنہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ بولتی۔ زاویار نے اس کی ضرورت پوری کر دی، لیکن نایاب پھر بھی خاموش رہی، بس اپنی خاموشی میں اپنے خیالات سمیٹی بیٹھی رہی۔ 4 مہینے کیسے گزر گئے، دونوں کو خود بھی احساس نہ ہوا۔ گارڈ اپنی بیوی کو ساتھ لے آیا تھا، جسے زاویار نے خود بلایا اور سرونٹ کوارٹر میں ٹھہرا دیا گیا۔ اب گھر کے زیادہ تر کام گارڈ کی بیوی سنبھالنے لگی، جبکہ نایاب خاموشی سے زاویار کے ذاتی کام کر دیتی، مگر اس سے کچھ بولتی نہیں۔ دونوں اپنے اپنے دائروں اور کمروں میں رہتے تھے۔ زاویار کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل چکی تھی اور نایاب کا رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ نایاب آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مگر زاویار اسے گھر میں اکیلا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے، اس لیے اس نے نایاب کو مصروف رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی سوچیں بدل سکے۔ اس کے اعتراضات کے باوجود اس نے نایاب کا MBA میں داخلہ کروا دیا اور یہ بھی ذہن نشین کروا دیا کہ وہ جلد ہی اس کے ساتھ جاب کرے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نایاب فارغ رہے، کیونکہ اسے معلوم تھا فارغ رہنے سے وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جائے گی۔ ابتدا میں نایاب کے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ریما کی عادی رہی تھی، مگر زاویار خاموشی سے اس کا ساتھی اور ویسا ہی دوست بن گیا جیسا ریما پڑھائی اور اسائنمنٹ میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ روز 1 سے 2 گھنٹے اسے اپنے پاس بٹھا کر پڑھاتا، یونیورسٹی کی باتیں پوچھتا اور اس کے دوستوں کے بارے میں جاننا چاہتا، مگر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ نایاب نے اب تک ایک بھی سہیلی نہیں بنائی۔ نایاب 3 مہینے ہو گئے ہیں اور اب تک تم نے یونیورسٹی میں ایک بھی سہیلی نہیں بنائی؟ زاویار نے حیرت سے پوچھا۔ میں خود نہیں بنانا چاہتی، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ زاویار نے مزید پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں گہرا درد دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نایاب ضبط کر رہی تھی، آنسو روک ہی نہیں رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور چہرہ سرخی مائل ہو گیا تھا۔
زاویار اس کے اس انداز کو دیکھ کر کھو سا گیا تھا۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا اور وہ کیا جواب دینے والی تھی، سب بھول گیا۔ مبہوت ہو کر وہ اس کے حسن کو دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار اسے شوہر کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ شوہر ہونے کا احساس جاگا تو اس کے اندر حق ملکیت بھی جاگ اٹھا اور وہ اس کے نرم ہونٹوں پر چھپ گیا۔ نایاب بکھلا گئی مگر زاویار شدت سے ان ہونٹوں کو نرمی محسوس کرتا رہا۔ کئی لمحوں بعد اس نے اسے آزاد کیا تو نایاب لمبے سانس لے کر اپنا تنفس بحال کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور آگے بڑھتا اور اس کی نظر نایاب کی ناک میں پہنے ڈائمنڈ کے نوز پن پر پڑی، جس کی روشنی نے اس کی آنکھوں کو چبو دیا تھا، اور اس نے اپنی نظر پھیر لی۔ نایاب کے لفظ ہونٹوں پر ہی رہ گئے۔ وہ غصہ کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ پائی اور بے بسی سے آنسو بہا دیے، جنہیں وہ خود صاف کر رہی تھی، جبکہ زاویار چاہ کر بھی اس کے آنسو صاف نہ کر سکا اور اٹھ کر چلا گیا، مگر جاتے ہوئے وہ نایاب کو بے چین کر گیا۔ زاویار کو وہ نوز پن یاد آ رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ یہ کس وقت کس کے نام کی اسے پہنائی گئی تھی۔ اس کے دل میں چبھن پیدا ہو گئی تھی۔ اگلی صبح زاویار نے رات کے رویے پر نایاب سے معافی مانگی تو اس نے صرف اٹس اوکے کہہ کر بات ختم کر دی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا آخری رشتہ کھونے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں رکھتی تھی۔ اگلی رات کھانے کے بعد نایاب حسب معمول زاویار کے کمرے میں پڑھنے آئی تھی۔ کچھ دیر کتابوں میں مہو رہنے کے بعد زاویار نے دھیرے سے کہا، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ نایاب نے حیرت اور تجسس سے اس کی گھبراہٹ بھری کیفیت دیکھی۔ آج تک زاویار نے اس سے بات کرتے وقت کبھی ایسا نہیں کیا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر صاف گھبراہٹ تھی۔ زاویار نے ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ کیا تم یہ میرے لیے پہن لو گی؟ نایاب نے خاموشی سے ڈبیا پکڑی اور کھولا تو اندر ایک نازک سی نوز پن جگمگا رہی تھی، جس میں چھوٹا سا ڈائمنڈ جھول رہا تھا۔ زاویار کی پسند ہمیشہ کی طرح بے مثال تھی۔ نایاب کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آئینے کے سامنے جا کر اپنی پرانی نوز پن اتاری اور سیدھا ڈسٹ بین میں پھینک دی۔ زاویار کے لبوں پر حیرت کی لہر دوڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے نایاب نے اسے دیے ہوئے نوز پن کو اپنی ناک میں پہن لیا۔ جسے ہی وہ جانے لگی، زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ حوصلہ اسے نایاب کے اسی عمل سے ملا تھا جس نے اس پر اپنے اور اس کے رشتے کی اہمیت واضح کر دی تھی۔ وہ نایاب کو دوبارہ شیشے کے سامنے لے گیا اور سنہری چین اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ نایاب نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑی رہی، مگر وہ جانتی تھی زاویار کے ہر انداز میں شوہرانہ جذبے پوشیدہ ہیں۔ زاویار نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی اور دھیمے مگر گہرے لہجے میں بولا، اللہ نے محرم رشتوں میں جو محبت رکھی ہے وہ نہ محرم رشتوں میں کہیں نہیں۔ جو احساسات میں تمہارے لیے اپنے اندر رکھتا ہوں وہ شاید کسی اور کے لیے کبھی نہ تھے۔ نکاح کے دو بول نے مجھے تمہارے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کیا تمہیں میری اس بات پر یقین ہے؟ نایاب، تمہارے یقین کے بغیر میں کچھ نہیں۔ یہ رشتہ بے معنی ہو جائے گا۔ نایاب خاموشی سے اس کے الفاظ سنتی رہی۔ زاویار نے دوبارہ کہا، میں تمہارے لیے جو محسوس کرتا ہوں، کیا تمہیں ذرا سا بھی میرے لیے کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ زاویار کی آواز میں محبت کا سمندر تھا۔ نایاب کے لب آخر کار کھلے۔ ہاں زاویار، میں یقین کرتی ہوں۔ نکاح کے دو بول کے بعد مجھے اللہ نے سچا محافظ دیا ہے، جس نے میری ہر تکلیف کا مداوع کیا ہے۔ محبت وہ نہیں تھی جو ہم نامحرم رشتوں میں تلاش کرتے رہے۔ محبت تو وہ ہے جو اس رشتے میں بننے کے بعد میں تمہارے لیے اپنے اندر محسوس کرتی ہوں۔ تمہارا دیا ہوا یقین اور اعتماد نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ نایاب بولتی گئی اور زاویار اسے حیرت سے سنتا گیا۔ ایک لمبی سانس لے کر وہ پھر بولی، تمہاری بے لوث محبت جو ایک دوست کی حیثیت سے مجھے ملتی رہی، یقیناً ایک بیوی کی حیثیت سے میرے نصیب میں کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اس کے لہجے میں پختہ یقین تھا۔ بالکل، انشاءاللہ، زاویار نے دھیرے سے کہا، انشاءاللہ۔ نایاب نے بھی آہستہ سے دہرایا۔ زاویار نے محبت کی پہلی مہر اس کی پیشانی پر دی۔ نایاب کے لفظوں نے زاویار کو یہ ہمت دے دی کہ وہ اپنے رشتے کو محبت سے شروع کر سکے۔ نایاب چاہ کر بھی یہ نہ کہہ سکی کہ اسے تعمر ولید شاہ جیسے شخص پر اپنی محبت لٹانے کا افسوس رہے گا۔ وہ کئی دنوں سے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے زاویار جیسا ہمسفر ملا جو اسے محبت، عزت، احترام، اعتماد اور یقین دے رہا ہے۔ ایک عورت کو شوہر سے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور آج زاویار نے محبت کا اظہار کر کے اس خوشی کو دو چند کر دیا تھا۔ نایاب نے اپنے شوہر کے حقوق محبت سے ادا کیے۔
साव्यार की चाहत ने उसके दिल की जमी बर्फ पिघला दी थी। चांद भी उनके मिलन पर मुस्कुरा रहा था। वो उसकी बाहों में सिमट रही थी और ज़ावियार उसे अपने वजूद में समेट रहा था। ये रात उन दोनों के मिलन और मोहब्बत से भरी हुई थी। निम्रा बाजी, आप ही बात करें, शायद आपकी बात रीमा समझ जाए। नूर शाह ने बड़ी उम्मीद के साथ कहा। मैं कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा, निम्रा बाजी ने धीरे से कहा। जब भी निम्रा बाजी रीमा के पास बैठती, वो वॉशरूम चली जाती और हाथ मुंह धोने लगती। कभी कभार घंटों पानी के नीचे खड़ी रहती। नूरशा खुले दरवाजे से उसका इस्तराब देखती रहती। निम्रा बाजी पूछती, क्या हो रहा है बेटा? मगर रीमा जवाब न देती, घबराती और डरती रहती। कुछ नहीं कहती तो वो चुपचाप उस पर कुरानी आयात पढ़ती और दुआ करती रहती। आज रीमा कुछ बेहतर थी। निम्रा बाजी ने पूछा तो फिर हाथ साफ हो गए। रीमा ने नफी में सर हिलाया और दोबारा भागकर वॉशरूम में हाथ धोने लगी। वो बेदर्दी से दीवार से रगड़ रही थी। इस बार खुद को जख्मी कर लिया। निम्रा बाजी दौड़कर उसके पास आई और उसके हाथ थाम लिए। क्या कर रही हो तुम? रीमा ने कुर्ब से कहा। देखो मेरे हाथ साफ नहीं हो रहे, तो मेरा अंदर कैसा साफ होगा? निम्रा बाजी पहले ही अच्छी तरह समझ चुकी थी कि रीमा का मसला क्या है। जब कोई इंसान किसी गलत लम्हे की जद में आकर बड़ा गुनाह कर लेता है तो उसकी कसक उसे अंदर ही अंदर कचोके की तरह चुभती है और वो अपने वजूद को मैला और गंदा समझने लगता है। निम्रा बाजी चाहती थी कि रीमा अपने गुनाह का एतराफ़ करके दिल का बोझ हल्का करे और अज़ियत से बाहर आए। नूर शाह को यकीन था कि शायद रीमा पर कोई जिन या असर हुआ है, इसलिए वो निम्रा बाजी को दम करवाने के लिए बुलाती थी। निम्रा बाजी के दिल में रीमा के लिए ऐसा जज्बा था कि वो इसे उसकी अज़ियत से निकाले। वो जानती थी कि एक दिन रीमा खुद अपने गुनाह का एतराफ़ करेगी और अपनी खुद अज़ियत से आज़ाद हो जाएगी। रीमा ऊंची आवाज में रो रही थी और अपना सर पीट रही थी। पता नहीं मुझसे ऐसे कैसे हो गया। मैं शैतान के बहकावे में आ गई। मैं नहीं हूं उनमें से, ना ही क़यामत के दिन शैतान के पीछे खड़ी होने वाली हूं मैं। वो चीख कर अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। निम्रा बाजी ने धीरे से कहा, तुम नहीं हो उनमें से, तुम उनके जैसी नहीं हो। एतराफ़ कर लो, अपने गुनाह की माफ़ी मांग लो जिनके लिए तुम गुनहगार हो। रीमा ने रोते हुए पूछा, अगर मैं एतराफ़ कर लूँ, क्या मेरी निजात मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है, निम्रा बाजी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। रीमा ने खौफ से कहा, अगर वो लोग मुझे माफ़ ना करें तब भी, मैं तो बहुत से लोगों की गुनहगार हूँ। तुम गुनाह का एतराफ़ कर लो, बार बार माफ़ी मांगो, फिर अपने रब से दुआ करो कि वो उन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए रहम डाल दे, ताकि वो तुम्हें माफ़ कर सकें और इसी तरह तुम्हारी निजात मुमकिन है, निम्रा बाजी ने यकीन दिलाते हुए कहा। रीमा की आंखों के सामने वो दिन आ गया जब उसने उन दोनों की जिंदगी तबाह की थी। वो लम्हों में खो गई जब नायाब को रस्म के लिए लाया गया। 7 सुहागनों के पल्लू में 2 चूड़ियां बांधी गईं। औरतों ने सुहागन के गीत गाना शुरू किए। सबाहत बेगम ने नायाब की कलाइयों में चूड़ियां सजाई और कहा, तुम्हें उनकी हिफाजत करनी है, एक भी चूड़ी टूटने नहीं देनी निकाह तक। नायाब शर्माते हुए यकीन दहाई करवाई। सबाहत बेगम ने मजीद कहा, एक और सुहागन भी है। अगर किसी और कंवारी लड़की की कलाई से उतारी गई तो उसकी शादी जल्द होगी और उसे भी मनपसंद साथी मिलेगा। नायाब हैरत से अपनी सास की बात सुन रही थी। वाकई ऐसा है चाची? हाँ बिल्कुल, निकाह के बाद तुम जिसको चाहो पहन सकती हो, सबाहत बेगम ने जवाब दिया। नायाब ने रीमा की कलाई में ये चूड़ियां सजाने का अज़म लिया। वक्त कैसे गुजरा पता न चला। गाने और रसूम का सिलसिला चलता रहा। फिर खाना लगाया गया और सबने खूब सैर होकर खाना खाया। गांव में रात जल्दी आती थी और औरतें वापस जाने लगी। बाकी सिर्फ घर की औरतें और मर्द रह गए। कल के मुकाबले आज नायाब बहुत थकी हुई थी। दिन भर पॉलर से फिशल करवाकर और मेहमानों की आमदोरफ्त में उसको आराम का वक्त ही न मिला। थकन से बोझल उसने सबाहत बेगम से कहा, मैं आराम करना चाहती हूँ। सबाहत बेगम ने उसकी थकन समझते हुए रीमा को ढूंढ कर कमरे में ले जाने का कहा। रीमा जावियार के पास खड़ी थी, इसलिए समाहिर ने उसे कमरे में पहुंचाया। दूसरी तरफ जावियार ने रीमा से कहा, छोड़ो, क्या ज़रूरत है नायाब को परेशान करने की। रीमा के इसरार पर जावियार ने मान लिया। रीमा ने कहा कि वो नायाब के पास वाले कमरे में इंतजार करेगी और फिर वहां बैठकर कुछ आइडियाज सोचेंगी। ठीक है, 12 बजे। रीमा नायाब के कमरे में आ गई। नायाब सोफे पर बैठकर अपना फ्लावर वाला जेवर उतार रही थी। फिर वो कपड़े बदल कर आ गई और थकन से कहीं, यार रीमा, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, थोड़ा
بیڈ سمیٹ دو، بہت تھک گئی ہوں، سونے کی جگہ بن جائے۔ دن بھر پارلر والی نے اسے بے حد تھکا دیا تھا، اور رات کی رسموں نے بھی اس میں اتنی ہمت نہ رکھی کہ بیڈ سے سامان سمیٹ سکے۔ پورا بیڈ شگن کے سامان سے بکھرا ہوا تھا جو اس کی ساس نے شام میں دیا تھا۔ خوشی کے عالم میں نایاب نے شادی اور مہندی کا جوڑا ٹرائی کیا جو بیڈ پر ہی پڑا تھا۔ ریما نے بھی اپنی چیزیں ٹرائی کی، سب بکھرے پڑے تھے۔ رات کی اس پہر کسی ملازمہ کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے نایاب نے ریما سے کہا کہ بیڈ کا سامان سمیٹ لے۔ نایاب کو اندازہ نہ تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اتنا سامان بکھیر دیا تھا۔ اگر ریما سمیٹنے سے انکار کرتی تو بھی نایاب میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سمیٹ پاتی۔ شام میں ریما نے کسی ملازمہ سے مدد نہ لی تھی، وہ جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہی تھی مگر کمرہ صاف نہ کروایا۔ ریما نے کہا یار میں بھی بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا، کیوں نہ ہم پاس والے کمرے میں چل کر سوتے ہیں، وہ خالی ہے۔ نایاب بھی تھکن سے بوجھل تھی، اس لیے کہیں چلو چلتے ہیں۔ دونوں پاس والے روم میں آ گئے۔ نایاب نے ریما کو دیکھا اور پوچھا ایسے کیا دیکھ رہی ہو ریما؟ آج تم پر بہت روپ آیا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ریما نے کہا ویسے بھی نایاب تم بہت خوبصورت ہو۔ دونوں ایک ساتھ ایک بیڈ پر لیٹ گئیں۔ ریما انگلیوں سے نایاب کی چوڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ رنگ برنگی چوڑیاں اس کی گوری کلائیوں میں خوبصورت لگ رہی تھیں۔ نایاب نے چوڑیاں کھنکھناتے ہوئے کہا بتاؤ کیسی لگ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں خوشی کی چہت تھی، لیکن ریما کا لہجہ سرد تھا، اس نے خوشی محسوس نہ کی۔ اس وقت نایاب نے اپنی کچھ چوڑیاں اتار کر ریما کی کلائی میں سجا دی۔ دیکھنا تمہاری شادی جلدی ہوگی، تمہاری پسند سے ہوگی اور تمہاری خوشی بھی شامل ہوگی، میری دعا ہے۔ نایاب خوشی سے چہک رہی تھی۔ ریما نے جل کر کہا چھوڑو نایاب تم بھی تھک گئی ہو، میں بھی تھکی ہوئی ہوں، چلو سوتے ہیں۔ ریما نے جلدی سے لائٹ بند کر دی اور نایاب کو موقع ہی نہ دیا کہ کچھ کہنے کا۔ نایاب بھی تھکی ہوئی تھی اس لیے وہ جلدی سے سو گئی۔ لائٹ بند ہوتے ہی نیند نے اسے گھیر لیا۔ 5-10 منٹ کے بعد ریما نے اسے آواز دی نایاب نایاب۔ اسے یقین ہو گیا کہ نایاب سو گئی ہے۔ ریما نے سوچا کہ وہ پلڑ کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور انتظار کرے کہ زاویار آئے تو کچھ ایسا کرے کہ سب اس کمرے میں جمع ہو جائیں تاکہ نایاب کو اس کی محبت کا اندازہ ہو۔ ریما اندر ہی اندر بول رہی تھی تم دونوں نے میرا بہت تماشا لگایا ہے، تم دونوں کو بھی احساس ہونا چاہیے میں اکیلی اذیت کا شکار ہوں اور تم دونوں اپنی خوشیوں میں مگن ہو، کسی کو میرا احساس نہیں۔ وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اندر ہی اندر اس کا ضمیر اسے روک رہا تھا، مگر حسد اور جلن میں وہ نایاب کی محبت اور پرواہ دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ جلن اور حسد انسان کو اتنا اندھا اور بہرا کر دیتے ہیں کہ نہ کچھ سمجھ آتا ہے نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رہتی ہے، اور انسان ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے جس کا مداوع شاید ممکن نہ ہو۔ جب ریما نایاب کے پاس سے اٹھنے لگی، اس کی کلائیوں میں پہنی چوڑیاں بج اٹھیں۔ اس کے دل میں ایک اور مکروہ خیال آیا اور اس نے فوراً عمل کیا۔ اپنی کلائی میں پہنچی چوڑیاں توڑ کر نایاب کے آس پاس بیڈ پر رکھ دیں۔ جلن اور حسد میں وہ یہ سمجھ نہ سکی کہ کتنی بڑی غلطی کر گئی ہے۔ جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی اور پلڑ کے پیچھے اس طرح کھڑی ہو گئی کہ وہ سب دیکھ سکتی تھی مگر کسی کی نظر اس پر مشکل سے پڑتی۔ وہ سوچنے لگی کہ زاویار کے جانے کے بعد کیا کرے کہ سب کمرے میں جمع ہو جائیں۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اس کی نظر پڑی کہ زاویار دبے پاؤں کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ سیڑھیوں سے مہرین شاہ اوپر آ رہے تھے۔ ان کی نظر زاویار کی پیٹھ پر پڑی مگر زاویار انہیں نہ دیکھ سکا۔ ریما اب خاموش تھی۔ مہرین شاہ کے لگائے گئے تماشے نے اسے بھی حیران کر دیا تھا۔ جیسا ریما چاہتی تھی سب ویسا ہی خود بخود ہو گیا اور اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ دوسری طرف سماہر نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور اپنے پہلو میں لیٹے شوہر کو ایک نظر دیکھا۔ اس کی شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی کیونکہ اس کے شوہر کو اس کا سجنا سورنا بہت پسند تھا، اسی لیے وہ دل سے تیار ہو رہی تھی۔ اس کے شوہر نے پیچھے سے آ کر اسے گلے لگایا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی چونک گئی۔ آپ بنا، اس نے پیار سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے ماتھا چومتے ہوئے کہا شکریہ میری جان مجھ جیسی ذہنی اور ادھورے شخص کو مکمل کرنے کے لیے۔ وہ قرب سے بولا تو سماہر تڑپ کر بولی بس کریں ولید شاہ، جب دیکھیں یہی بات کرتے ہیں، خود کو ایسے نہ کہیں پلیز۔ سماہر نے پیار سے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ ولید شاہ نے نرم لہجے میں کہا ویسے واقعی یہ سچ ہے کہ تم نے مجھے اپنا کر میرے ادھورے پن کو مکمل کیا ہے۔
تمہارا میری زندگی میں آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد سماہر تمہارا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ سب کہنا۔ میں نے واقعی نایاب کے معاملے میں ذہنی معذور کا کردار ادا کیا تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ سماہر حیران تھی اس ولید شاہ کے جو اپنی غلطیوں کو کھل کر اعتراف کر رہا تھا، اور ویسے بھی وہ جو اپنی غلطی سمجھ لے وہ فلاح پا ہی لیتا ہے۔ پہلے والا ولید شاہ اور آج والا ولید شاہ زمین آسمان کا فرق رکھتے تھے۔ اس نے خود کو مکمل بدل لیا تھا۔ مغرور اور اکڑ بھرا انداز اب نرمی اور سادگی میں ڈھل چکا تھا۔ سماہر اس لمحے کو یاد کرنے لگی جب ولید شاہ اس کے گھر آیا تھا، اور وہ حیران ہو کر بولی، آپ یہاں؟ ولید نے کہا، کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ بولی، ہاں کہیں۔ ولید نے کہا، جس دن نایاب مجھ سے دور ہوئی تھی اس دن مجھ جیسے مغرور خود پرست شخص کی شخصیت میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، پر جب تمہاری اور پھپھوں کی باتیں سنی تو واقعی میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کر کے ذہنی معذور کہہ کر ایک جسمانی معذور کے ساتھ قبول کرنا منظور کر کے مجھے توڑ دیا اور مجھے حیران کر دیا، مجھے میرے ادھورے پن کا احساس دلایا۔ تم نے اپنے لفظوں سے خود کو میری نظر میں ایک مکمل عورت ثابت کر دیا اور بلند مقام لے لیا۔ اس کے لفظوں نے سماہر کو شاک کر دیا۔ ولید شاہ جیسے مغرور شخص کے منہ سے ان لفظوں کی توقع وہ خواب و خیال میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے اس انداز سے ولید نے کہا، میں ایک ادھورا شخص ہوں سماہر، تم مجھے اپنے ساتھ سے مکمل کر دو۔ میں نایاب کو یقین، اعتماد اور عزت نہ دے سکا، پر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یقین، عزت اور اعتماد سب دوں گا۔ تم جیسی مضبوط لڑکی کا ساتھ ہی مجھے مکمل کرے گا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ سماہر نے سوچا کہ ہر رشتے میں محبت ہونا ضروری نہیں۔ جب وہ اس سے عزت، اعتماد اور یقین دے رہا ہے تو یقیناً نکاح کے بعد محبت وقت کے ساتھ ہو ہی جائے گی۔ اگر نیتیں سچی ہوں تو ہر چیز ممکن ہے۔ اس نے کہا، ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یوں 1 مہینے کے اندر ان دونوں کی شادی ہوگی۔ آج سماہر اپنے فیصلے پر بہت خوش تھی کہ اس کا شوہر ہر دن اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کا ساتھ قبول کیا۔ اس سے زیادہ ایک عورت کو اور کیا چاہیے؟ اتنی عزت کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جتنی عزت اسے ولید شاہ نے دی تھی۔ اگلے دن نایاب ساویار کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ اداس تھی۔ اس نے اپنی الماری سے کپڑوں کے نیچے سے ایک تصویر نکالی اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جانتی ہو ریما، ساویار نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم سہیلیاں کیوں نہیں بناتی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ تم نے مجھے دوست بن کر ایسا زخم دیا ہے جس کے بعد میری ہمت نہیں کہ کوئی اور دوست بنا سکوں۔ پر میں ساویار کو کبھی نہیں بتاؤں گی تم نے دوست بن کر میرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ تم اس کی محبت تھی تو میں تمہیں اس کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتی تھی۔ تم میری نظر سے گر گئی ہو تو کیا ہوا؟ اتنا دوستی کا بھرم رکھوں گی، میں تمہیں کبھی ساویار کی نظروں سے گراؤں گی نہیں۔ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیر کر وہ روتی جا رہی تھی، جیسے واقعی ریما اس کے سامنے بیٹھی ہو اور وہ اپنا دل اس کے سامنے انڈیل رہی ہو۔ زاویار نے اس کے ہاتھ سے اچانک تصویر کھینچ لی اور کہا، اس تصویر کو پھاڑ دینا چاہیے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس نے صرف مجھے دھوکہ دیا ہے، اسی لیے میں اب تک خاموش تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری نظروں سے وہ گر جائے، کیونکہ وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ تھی اور مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تو ہم دونوں کی نظروں سے گر چکی ہے اور ہم دونوں کی مجرم ہے۔ جیسے ہی وہ تصویر پھاڑنے لگا ایک دم نایاب نے کہا، اسے مت پھاڑو، یہ میری دوست کی آخری نشانی ہے، کبھی کبھی اس سے بات کر کے پرانی یادیں تازہ کر لیتی ہوں۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے روتے ہوئے کہا، اگر اس نے گناہ کیا تھا ہم دونوں کی زندگی خراب کر کے تو ہم نے بھی تو اس کے ساتھ مذاق کر کے اس کا دل توڑا تھا۔ غلطی تو کچھ نہ کچھ ہماری بھی تھی، ہماری غلطی نے ہی اسے اتنا مجبور کر دیا اس گناہ کو کرنے پر، تو کیوں خالی ہم اس کو الزام دیں؟ کچھ اس گناہ کے ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ نایاب کی بات نے زاویار کو لاجواب کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد نایاب نے دوبارہ کہا، جب بھی وہ ہم سے معافی مانگے گی، اگر اسے کبھی اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تو وعدہ کرو ہم دونوں اسے معاف کر دیں گے۔ اس کی بات پر زاویار نے کہا، تم جو بھی سوچو، پر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ وہ اسے تصویر لوٹا کر واپس چلا گیا۔ ویسے بھی دونوں کمرے ساتھ تھے۔ وہ اپنے کمرے سے فائل لینے آیا تھا اور نایاب کے رونے کی آواز سن کر آ گیا اور سب سن لیا۔ ریما نے روتے ہوئے سب اپنی ماں اور نمرا باجی کو بتا دیا۔ اس کی ماں چاہ کر بھی اسے کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ وہ پہلے ہی پچھتاوے میں تھی۔ اب تو انہیں اپنی بیٹی کو حوصلہ دینا تھا کہ وہ اپنا گناہ قبول کرے اور معافی مانگے ان لوگوں سے۔ نمرا باجی جا چکی تھی، اسے حوصلہ دے کر، اور نور اس کے پاس بیٹھی تھی۔
रीमा थक कर निडाल होकर सो चुकी थी। नूरशा सोच रही थी कि उनकी बेटी हमेशा से टो पर रही थी, मगर कैसे इतनी नीचे गिर गई और इतना बड़ा गुनाह कर गई। उसे अपनी सहेली और अपनी बहन पर रहम नहीं आया। इतनी कमी उसकी तरबियत में कैसे रह गई? कितनी बुरी माँ वो खुद की नज़र में साबित हुई थी। कितना बुलंद ज़र्फ़ था कि ज़ावियार और नायाब ने उस दिन किसी ने भी उसका नाम नहीं लिया था। चाहा होता तो शायद बाज़ का रुख बदल जाता और इतना ज़ुल्म न होता। वो रोती रही, फिर उठकर वलीद शाह को गाल मिलाई और कहा, मुझे यकीन है तुम जानते हो वो दोनों कहाँ हैं। प्लीज़ उन दोनों को मेरे घर लाओ, कुछ ज़रूरी बात सबको बतानी है। सबके सामने सच बोला जाए। वलीद शाह जल्द ही मान गया। उसके बाद किस तरह वलीद शाह ने ज़ावियार को मनाया कि वो हवेली वापस आए, ये राज सिर्फ वलीद ही जानता है। एक हफ्ते बाद सब खावर शाह की हवेली में जमा थे। सब हैरान थे कि इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए, और मेहरीन शाह भी महफिल में मौजूद थी। फिर रीमा ने सबके सामने अपने गुनाह का एतराफ़ किया और दोनों से माफ़ी की इल्तिजा की। वो इन दोनों के कदमों में बैठ गई, उसकी नदामत और आंसू उसकी तकलीफ़ की खबर दे रहे थे। ज़ावियार और नायाब ने पूरे दिल से उसे माफ़ कर दिया। नायाब ने कहा, तुमने गुनाह किया है तो गलती हमारी भी है। हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था जिसने तुम्हें अपने मयार से गिरा दिया। तुम भी हम दोनों को माफ़ कर दो रीमा। रीमा हैरान थी उसके ज़र्फ़ पर। वो जानती थी कि अब दोस्ती तो दोबारा नहीं हो सकती। जो खो गया वो यकीन दोबारा नहीं मिल सकता। मगर कम अज़ कम माफ़ी तो मिल गई। वो अपने रब का शुक्र अदा करने में बेहद खुश थी। सब ने दोनों से माफ़ी मांगी और मेहरीन ने भी अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया, क्योंकि उनके दिल को सुकून ना था। जब से समाहिर ने उसे एहसास दिलाया था, ज़ावियार और नायाब ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए सबको बग़ैर जताए माफ़ कर दिया। कितनी देर सबाहत बेगम नायाब को गले लगाए प्यार करती रहीं और उसके गाल चूमती रहीं। सफदर शाह दोनों पर फ़ख्र महसूस कर रहे थे और अपने बेटे को गले लगाकर प्यार दे रहे थे। सिकंदर शाह ने दोनों को हवेली में रुकने की इजाज़त दी। वो दोनों 2 दिन रुके थे। मुस्तकिल रहने का ज़ावियार ने इनकार किया, क्योंकि उन दोनों का कैरियर वहाँ था। किसी ने एतराज़ ना किया। उन दोनों की एक दूसरे के लिए मोहब्बत किसी से छुपी न रह सकी। वाकई अच्छे दोस्त और बेहतरीन हमसफ़र साबित हुए। 3 साल बाद नायाब ज़ावियार शाह की जानिब से दावत दे रही थी कि स्टेज पर आकर अपना गोल्ड मेडल वसूल करें। वो शान से स्टेज की तरफ बढ़ी और पहुंचकर कहा, मोहतरम चीफ गेस्ट साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ मेडल लेने से पहले। उन्होंने इजाज़त दी। नायाब बोली, जैसा कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, मैं पहली औरत हूँ जिसकी कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ, मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरा बेहतरीन साथी, मेरा शोहर है। उनके यकीन और साथ से ये मुमकिन हुआ, वरना मैं एक बैक बेंचेस और बमुश्किल पास होने वाली लड़की थी। इसलिए उस गोल्ड मेडल में उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ और वो सर मेरे साथ खड़े होकर वसूल करें। क्या इजाज़त मिल सकती है? ज़ावियार अपने 2 साला बेटे के साथ स्टेज की तरफ बढ़ा। तालियों की गूंज में वो पहुंचा और नायाब ने अपने शोहर और बेटे के साथ अवार्ड वसूल किया। रात को नायाब ज़ावियार के रूबरू खड़ी होकर बोली, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। यू आर माई फीदर्स विच मेक मी फ्लाई हाई। आई लव यू सो मच। ज़ावियार ने उसके माथे को चूम कर कहा, आई लव यू टू माई जान। चंद लम्हे खामोशी के बाद वो बोला, तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हारे यूनिवर्सिटी में जॉब की ऑफ़र दी है और मैं उनसे हाँ कर चुका हूँ। नायाब जल्दी से बोली, प्लीज़ सावियार, मैं आपको और अपने बेटे को वक्त देना चाहती हूँ। सावियार ने ज़ोर से कहा, हाँ तो किसने रोका है, जॉब तुम ज़रूर करोगी। वो हार मानकर उसके गले लग गई। वो उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा और नायाब हमेशा की तरह उसकी बाहों में खुलकर समा गई। उन दोनों की मोहब्बत पर मुस्कुराहट छा गई।